أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسیر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے درس کا عنوان ہے شوہر کے حقوق بیوی پر۔ شوہر یہ بات غور کرے کہ بیوی پر کیا حق ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حق ہے، یہ بات غور کرے۔ مرد اور عورت اسلام میں قانونی حیثیت برابر ہے۔ مرد اور عورت کے قانونی حیثیت سے دونوں کا حق برابر ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت نصیحت کر رہے تھے لوگوں کو، عورتوں کے حق پر خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور عورتیں تمہارے لیے قید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری غلام ہیں، شوہر کی ہر بات مانتی ہے۔ خبردار رہو، مرد کے حقوق وہی ہے جو عورت کے اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ وصیحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں تمہارے پاس تمہاری ہر وہ بات مانتی ہے تو تم اس کا پورا خیال رکھے۔ عورت کا حق ادا کرنا شوہر پر واجب ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بیوی کا حق ادا کرنا شوہر پر واجب ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرے اور کہنے لگے، اے عمر، کیا عمر بن عاص، کیا آپ نے ہمیشہ ہی روزے رکھتے ہیں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میں ہمیشہ روزہ رہتا ہوں دن میں اور رات میں قیام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا حق ہے تمہارے بیوی پر، کبھی روزے رکھا کریے، کبھی چھوڑ دیا کریے۔ اور رات کی قیام یعنی نفل نمازیں ہیں، کبھی نفل نمازیں پڑھا کریے، کبھی چھوڑ دیا کریے، کیونکہ بیوی پر بھی تمہارا حق ہے، آپ اس کا خیال رکھیے۔ پھر آپ کے عورتوں کے حقوق کی اہمیت دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہنے کے بعد اب یہاں پر آگے بڑھیں گے پر عورتوں کے حقوق کی اہمیت، عورتوں کے بیوی کے حقوق کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، عورت کے حقوق جو ادا نہ کر سکے گا ہلاکت کے باعث ہوگا۔ بیوی کا حق جو ادا نہ کر سکے وہ کیا ہوگا؟ ہلاکت کا باعث ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جن کا خرچ اس کے ذمے دیا گیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوگا انسان پر۔ اگر وہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھا سکے گا، اگر وہ اس کا خرچ پورا نہ دے سکے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جو اس کی بیوی کا حق ہے وہ پورا اس کو ادا کر دے، اگر ایسا نہ کرنے پر کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوئے اس کے لیے بولے۔ اللہ اکبر، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے، بہت زیادہ نقصان ہوگا انسان پر، عورت کے حقوق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے نا حقوق العباد میں والدین کا حقوق ہوتا ہے، اس کے بعد حقوق کی محتاج بیوی ہوتی ہے۔ پہلے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے بعد بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حق ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق، بیوی اور بچوں کے حقوق، یاد رکھیے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔
اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو، اچھا کھاتا ہو اور اچھا کھلاتا ہو، اچھا پہنتا ہو اور بیوی بچوں کو بھی اچھا پہناتا ہو۔ اس کے لیے کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے بہترین اخلاق اس شخص کے ہے جو اپنے لیے بھی اچھا کرے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اچھا سوچے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا نہیں کھاتے، نہ اچھا کھلاتے ہیں، یا کبھی خود اپن اچھا کھاتے ہیں مگر بیوی بچوں کو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عورت اپنا حق مانگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو تم اپنی والدین کے گھر سے لے کر آؤ۔ ایسا کہنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ حق کے تعلق سے یوم قیامت اس کا سوال ہونے والا ہے۔ جو بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، جو بچوں کا حق ادا نہیں کرے گا، یوم قیامت شوہر کا اسے سوال کیا جائے گا۔ لہذا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے اور شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غلام کو آزاد کرانے کے لیے، اور کیا ہے، مسکین کو دے کر خرچ کرے، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پہ خرچ کرے۔ سب سے بہترین افضل خرچ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل خرچ، بہترین خرچ کس کا ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی لگائے، اور غریب اور مسکین پہ بھی خرچ کرے۔ کسی کا بھی حق، اگر کوئی مسکین پہ ہی خرچ کر رہے، کوئی اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر رہے مگر بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس کا بھی وہ کرنا بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور آگے دیکھیں گے، مستد احمد کی روایت ہے اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن عورت، کوئی مومن مرد یہ گمان نہ کرے کہ اگر تم میں سے کوئی خراب چیز دیکھو تو ان میں کچھ اچھی چیز بھی موجود ہے۔ کوئی عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شوہر خراب ہے، اس میں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اور شوہر یہ بھی نہ کہے کہ بیوی خراب ہے، بیوی میں سے بہت زیادہ بات کرتی ہے، تو اس میں سے اس کے کچھ اچھے ہنر بھی تو ہے نا، اس کے اچھے گھر کے کام کرنا، یہ اور پھر سب سے بہترین ہے کہ نیک اولاد اس سے دی گئی ہے، الحمدللہ۔ کبھی بھی کسی سے بھی، کوئی بھی، نہ شوہر بیوی سے، نہ بیوی شوہر سے بدگمانی کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نہ ہی تو بیوی سے نفرت کرے۔ ایک برائی کی بنیاد میں ان میں اچھائی بھی ہے۔ اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے یا شوہر بیوی سے ناراض ہو تو ان میں بہت سارے اچھائی بھی موجود ہیں، بہت سارے اچھائی بھی ان لوگوں میں موجود ہوتے، کہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی خرابی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر ہی خراب ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ اس میں اچھائی بھی ہوتے ہیں۔ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر بیوی کو مسکرا کر دیکھنا یا شوہر کو بیوی مسکرا کر دیکھنا، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے بیوی پر، تو مسکرا کر ہی بات کر لے، مسکرا کر ہی اس کو دیکھ لے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔
چلیے صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے. اکثر لوگ دیکھتے ہیں بیوی کو بہت زیادہ مارتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے سامنے حدیث کے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہی ہوں. مطلب بیوی کو مارنا منع کیا گیا ہے، اور فرمایا رات میں اس سے محبت کرتا ہے اور دن میں اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے. ایسا ہرگز بھی نہ کرے. دوسری طرف رات میں محبت کرتا ہے، اسی طرح ظلم کیا کرتا ہے. ایسا تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. رات میں محبت اور دن میں نفرت، دن میں اس کے اوپر ظلم کرنا. جسمانی تکلیف بھی نہ دے بیوی کو، جسمانی تکلیف بھی نہ دے. اسی طرح بیوی کے حقوق میں اور ایک حقوق یہ بھی ہے کہ اس کی جنسی حقوق ادا کی جائے، اس کی خواہشات کو پورا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی ایک روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہا کہ اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی مجھے نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیں. اگر اللہ کے رسول یہ اجازت دیتے تھے تو ہم لوگ سب صحابہ دین میں آگے کیسے بڑھ سکتے؟ دین میں آگے کیسے بڑھ سکتے تھے؟ ہم ایسا کچھ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے صحابہ کیا بول رہے؟ اگر ہمارا نکاح نہ ہوتا تو کچھ ہم ایسا کام کر لیتے تھے، نعوذ باللہ کہ ہم کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. ہاں، بیوی کو قرآن اور حدیث. اچھا، اور کیا حقوق ہے؟ جنسی حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے بیوی کے ساتھ. اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے حق بھی اہم ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، بہت اہم ہے. یہ چیزیں مرد حضرات نہیں سمجھتے. بیوی اور بچوں کو کتاب اور سنت کی تاکید کریں. کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کا اور ایک حق ہے کہ شوہر بیوی کو دین کی تعلیم کی تاکید کرے. اور یہ حق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، انہیں تعلیم دو، نیکی کی تعلیم دو، تقوی کی تعلیم دو. سبحان اللہ. جب بیوی انگلش میڈیم سے ہے یا پھر انگلش ہی پڑھ رہی ہے، اس کو اخلاق نہیں معلوم، صرف اپنا ہی کام کر رہی ہے. بیوی کے حقوق کیا ہے؟ شوہر کے حقوق بیوی کو معلوم ہے کہ اس کے حقوق تو ادا کر رہی ہے مگر دین سے دور ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو دین کی تعلیم دے، دین کی تعلیم سکھائے، اس کو نیکی کی تعلیم سکھائے اور تقوی کی تعلیم سکھائے. یہ بھی شوہر پر واجب ہے کہ یہ بھی کام کرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سورہ تحریم میں آیت نمبر سورت 6 آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جاؤ تم جہنم کی آگ سے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دے دے تو یہ نوبت ہی نہیں آئیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کے یہاں پر ہم کو معلوم ہو گیا ہے سورہ تحریم میں قرآن میں اللہ کے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جاؤ تم اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیسا بچائیں گے؟ اگر اس کو دین کی تعلیم دیا گیا ہے تو ہی بچا سکیں گے نا. جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور کیا خیر و بھلائی کے کاموں کو خود بھی کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تاکید کرتے تھے. اس آیت سے یہ پتہ چلا ہے. اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے. 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 دیوس. نمبر 3 وہ جو مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مرد کی مشابہت کرے. استغفر اللہ. دیکھیں گے دیوس کسے کہتے ہیں.
उस शख्स को कहते हैं जिसकी बीवी और बच्चों में से उसके सामने बेहयाई करे और वो बेहयाई को देखकर खामोश रहे, उसे क्या कहते हैं? दय्यूस कहा गया है। शौहर ताकीद करे अपनी बीवी से, ऐसे लिबास पहनने से तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी बल्कि तुम जहन्नम का ईंधन बन जाओगी। शौहर को भी कहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको पर्दे में रखना चाहिए, दीन की तालीम देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, जिस शख्स को 2 बीवियां हो या और इसकी तरह अगर वो किसी एक की तरफ झुकता है तो मतलब मोहब्बत के एतबार से झुकता है तो उसके लिए वो जायज़ है, बल्कि हुकूक के एतबार से झुकना, एक को घर दिला देना और दूसरे को नहीं दिलाना, उसका हक अदा नहीं हो सका ना। एक को एक से ज़्यादा मोहब्बत कर सकते, एक को मोहब्बत अगर कम है तो वो उसकी तरफ अगर झुक रहा उसकी खूबसूरती के लिए तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, मगर उसका हक पूरा नहीं करना, जैसा कि उसको एक को अच्छे से ड्रेस दिलाना या किसी को कम पैसों का ड्रेस दिलाना, या फिर एक को घर दिला देना, फिर एक के लिए किराए के घर में रखना, एक के बच्चों को फिर अच्छे तालीम देना, फिर एक बीवी के बच्चों को ऐसे ही घर में रखना, तो ये हक अदा नहीं कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करे। कई ऐसा भी होता है कि कई ऐसे भी होते हैं एक बीवी को तलाक देने के बाद दूसरा निकाह करते हैं। हाँ, क्यों? एक बीवी को रख कर दूसरा भी निकाह कर सकते हैं, वो भी जायज़ है। दोनों के साथ बराबरी का सलूक करे, मगर क्या है? दोनों के साथ बराबरी का सलूक करे। अब देखेंगे हम दोनों को इस बात का ख्याल रखें, ये आप देखेंगे कि दोनों को क्या बात का ख्याल रखना चाहिए। शौहर और बीवी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुश्तरिका हुकूक मतलब दोनों का भी हक अदा दोनों को भी करना चाहिए, दोनों को चाहिए कि इस पर अमल करें। मुश्तरिका का मतलब क्या है? दोनों को भी उस पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, खैर ख्वाही और नेकी के कामों में एक दूसरे को नसीहत करना, एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं, और बुराई से रोकना। और अबू दाऊद की हदीस देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, उस मर्द पर अल्लाह रहम फरमाए जो रात को उठता है, उठने के बाद नफिल नमाज के लिए वजू करता है और अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है। अगर बीवी ना जागे तो उसके मुंह पर पानी का छिड़काव करके उसको नमाज के लिए उठाता है। अल्लाह ऐसे मर्द पर रहम करे। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अबू दाऊद की हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी अगर हम हदीसें सुना दे तो भी बीवी का हक पूरा नहीं होगा, ना ही तो शौहर का बीवी पे, ना बीवी का शौहर पर हक पूरा हो सकेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हदीसें हैं। हम आपके सामने कुछ मुख्तसर से हदीस रखे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने भी हम सुने हैं, अल्लाह ताला उस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बेहयाई से रोके। या अल्लाह सुब्हानहू तआला आजकल जो दय्यूस हो गए हैं मर्द, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी हिफाजत करे, इल्म हासिल करने वाला, लोगों तक पहुँचाने वाला और अपने घर से शुरुआत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।